بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مفتاح الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتوں سے نوازا ہے، اور آج رمضان کا 9واں روزہ اور اس کا دوسرا جمعہ ہے. بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی کے سارا رمضان ہمیں اپنی عبادت میں اور روزوں میں اور اس مالک کائنات کو خوش کرنے میں اور اس کو راضی کرنے میں اپنا ہم وقت لگائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی عظمتوں کو اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں بیٹھ کر اسلام اور دین اور مذہب کو سیکھا ہے. بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ زندگی تو ہماری اب 50 سالہ 60 سالہ 80 سالہ زندگی اب ختم ہو چکی ہے، اور باقی کے دن ہیں، باقی کے مہینے ہیں، سال ہیں، وہ اللہ کی ذات محدود ہے، وہ جانتا ہے. قرآن مجید فرماتا کل من علیہ فان، تو تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اور قرآن مجید فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس لیے ہمارا بھی آخری وقت کب ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنا آخری رمضان اور اپنا آخری رمضان کا آخری دن سمجھ کے عبادت کریں، اور رمضان کی قدر اس طرح کریں جیسے اب میرا آخری رمضان ہے،
میں کیا معلوم ابھی 1 سال 11 مہینے مجھے رہنا پڑے گا، اب آگے 1 سال 11 مہینے مجھے رہنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور نہ معلوم آگے رمضان ہم جی پائیں کہ نہیں جی پائیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ رکھنے والی ذات وہ ہے، اور وہ اپنے آسمان دنیا پر بلانے والی ذات وہ ہے۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے پر اس کا تذکرہ کیا تھا، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں اتر جائیں، اس لیے بار بار کہنا پڑتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، یعنی کہ نیکیوں کا سیزن ہے، جیسے کہ ہمارے کھیت باڑی کا بھی سیزن ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے بازار کا بھی سیزن ہوتا ہے، جیسے گلی محلے کا بھی سیزن ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نیکیوں کا سیزن ہے، یہ لوٹنے کا سیزن ہے۔ ایک مہینہ نیکیوں کو کمانا اور نیکیوں کو لوٹنا، اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جنت کمانے کا مہینہ بتایا ہے۔ اسی مہینے میں زیادہ کثرت سے ہم اللہ کی طرف لپکیں اور زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکار اور دعاؤں میں لگے رہیں، تو یہ فرمائے کہ ہم کو وہ طاقت، وہ انعام مل سکتا ہے، جیسے کہ فرمایا رمضان کو جنت کمانے کا مہینہ بتایا ہے، جنت کما سکتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی ذات کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، رمضان عبادتوں کی طرف لپکنے کا مہینہ ہے، رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، رمضان نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، رمضان ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کی، دوست احبابوں کی، فلاں کی ہم آگے بڑھ چڑھ کر کے ہم ان کی مغفرت کرنا، خود اپنی مغفرت فرمائیں۔ رمضان کے 3 حصے بتائے گئے، پہلا حصہ مغفرت کا، دوسرا حصہ رحمت کا۔ پہلا حصہ رحمت کا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت کا، مغفرت ہوتی ہے، اور تیسرا حصہ جنت سے آزادی کا، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اللہ کی رحمت بھی برستی ہے، صبح اور شام زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور خاص کر کے روزہ رکھنے والوں پر۔ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنی مغفرت ہم خود کروائیں۔ اللہ ہمیں موقع دیا ہے روزہ رکھنے کا، ہم روزہ ہیں۔ اللہ موقع دیا ہے ہمیں نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ موقع دیا ہے ہم عبادت کرنے کا، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ موقع دیا ہے ہم اذکار کریں، ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کی ذات ہمیں موقع دیا، ہم کر رہے ہیں۔ اور جب وہ اوقات میں، وہ لمحات میں، وہ اذکار میں اللہ والے فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل عباد، تیری عبادت کی جڑ دعا ہے، تیری عبادت کی جڑ دعا ہے، تو جو بھی کر عبادت اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں دعا مانگ۔ تو روزہ داروں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے رمضان میں، وہ دعا ہے۔ صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں، ہر نماز کے وقت میں، اور خاص کر کے شام میں افطار کے وقت میں روزہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائے، اور فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھو بھوکا رہنا ہمیں مشکل لگتا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ ایک دودھ پیتا بچے کو بھی اگر ماں دودھ پلانا چھوڑ دے گی تو وہ شام تک بھوکا رہ سکتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور وہ منہ سے بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، برابر دیکھ نہیں سکتا۔ معصوم دودھ پینے والا بچہ ہے، اگر اس کو دودھ چھڑا دیا جائے ماں شام تلک تو وہ روتا ہے، دھوتا ہے، برداشت کرتا ہے، منہ سے بول نہیں سکتا۔ تو اس لیے صبر کا مہینہ ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں صبر کرو۔ صبر کس طرح سے کرنا ہے؟ نوکر چاکر ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، اولاد ہوتے ہیں، تو یہ تمام احباب ہوتے ہیں،
اپنے لگتے لگتے ہوتے ہیں، تو روزہ ہم ہیں تو ایسے وقت میں ان سے اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو دیکھو قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں شیطان قائد ہوتے ہیں۔ تو شیطان تو بندوں کو بھڑکاتے نہیں، تو بندوں کو بھڑکانے والا کون؟ وہ انسان کا نفس ہے۔ تو ہمیں نفس کی خواہشات سے بچنا ہے، نفس کی شرارتوں سے بچنا ہے، نفس کی حرکتوں سے بچنا ہے، نفس کے ستانے سے بچنا ہے، نفس کی تمام برائیوں سے ہمیں دور ہونا ہے۔ تو اس لیے رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کرو گے تو میں اس کا بدلہ جنت دوں گا، تم صبر کرو گے تو میں اس کا بدلہ جنت دوں گا، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ رمضان کے مہینے میں صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میں اس کا بدلہ جنت دوں گا، اور روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو بھی بندے روزہ رکھتے ہیں، جتنے بھی ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال اس بستی، اس گاؤں میں، اس مسجد کے محلے میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے تمام روزوں کو، عبادتوں کو اللہ کی ذات ہمیں قبول فرمائے، ہمارے بھوک اور پیاس کے مارنے کو، ہماری خواہشات کو ہم مارنے کو ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہ، میرے خطا درگزر ہو جائے، اللہ میری معافی اللہ میری معافی کو قبول فرمائے، اللہ میرے گناہوں کو سن لے، اللہ میرے گناہوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے، کون ہے اس کے سوا کہ ہمارے خطا ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اس کے سوا کون ہے جو دیکھنے والا ہے؟ تو اس کو ہم حاضر اور ناظر رکھ کے، اس کا ڈر اور ایک خوف رکھ کے، ہم اپنی زندگی، اپنی صحت بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر بھوکا رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ تو بتایا گیا کہ یہ روزہ جو ہے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور ایک تو شرارتوں سے بچاتا ہے۔ صبح صادق سے لے کے مغرب تک بندہ گناہوں کی طرف لپکتا نہیں، جتنا غیر رمضان میں لپکتا ہے، تمام گناہوں سے بچاتا ہے، ہر ایک برائی سے بچاتا ہے، برائی کی طرف جانے سے بچاتا ہے، برائی کرنے سے بچاتا ہے، برائی سے دور کراتا ہے وہ روزے کی جان۔ بیٹا اندر آ جا، بیٹھ، اتنا ادھر بیٹھو، جلدی پھاٹے وضو بنا کے آ جا، ہاں آنا با، جلدی آؤ، آئے کیا جوان بچے رے، ہاں بہت قیمتی ہے۔ وضو خانے میں، پیشاب خانے میں نہیں بیٹھنا بیٹا زیادہ دیر تک، پھٹ بول کے آ جانا ہے۔ 4 مصلے وضو کے، بیٹھ گئے وہ تو ویسے بیٹھ جاتے ہیں 10 منٹ تک۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اب گناہوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، روزہ بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھو مہینہ رمضان کا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، تو یہ برائیوں کی طرف لے کے ان کو کون جاتا ہے؟ شیطان تو قید ہے، اب 30 دن تک شیطان آنے والا نہیں ہے، شیطان اس کو بہکانے والا نہیں ہے، شیطان بھڑکانے والا نہیں ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، عبادت کا مہینہ بھی ہے، روزوں کا مہینہ ہے، رمضان ہے اس کے ساتھ میں روزہ بھی رکھتا ہے، تو اب اس کو روزے کی حالت میں کون بھڑکاتا ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا اپنا خود نفس ہے۔ یہ 11 سال، 1 سال تک محنت کرتا ہے شیطان اس کے اوپر، کس کے؟ اپنے نفس کے اوپر۔ آنکھ نہیں، زبان نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، اعضاء نہیں، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک جتنے اعضاء ہیں، یہ جتنے پارٹس ہیں، اس کے اندر ایک نفس لگے ہوا ہے، وہ نفس کے اوپر محنت کرتا ہے شیطان۔ اور جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں، جگڑ جاتے ہیں،
اب اپنے نفس کو تو قید نہیں کیا جاتا، تو یہ نفس ہے انسان کو شرارتوں میں مبتلا کرنے والا، گناہوں کی طرف اس کو لپکانے والا اپنا نفس ہے۔ اب کیا کہتا ہے نفس؟ بابا تو مسجد میں اگر بیٹھے گا تو بازار میں کون بیٹھے گا؟ یہ ہمارا نفس شرارت کرتا ہے۔ تو مسجد میں اگر بیٹھے گا تو بازار میں کون بیٹھے گا؟ تو اگر مسجد میں بیٹھے گا تو چبوتروں پر کون بیٹھے گا؟ تو اگر مسجد میں بیٹھے گا تو شراب کے اڈوں پر کون بیٹھے گا؟ تو اگر مسجد میں بیٹھے گا تو جوئے کے اڈوں پر کون بیٹھے گا؟ تو اگر مسجد میں بیٹھے گا تو تھیٹروں میں کون بیٹھے گا؟ تو اگر مسجد میں بیٹھے گا تو سنیما میں کون بیٹھے گا؟ تو اگر مسجد میں بیٹھے گا تو لیپ ٹاپ لے کے کون بیٹھے گا؟ اگر تو سارا دن سارا وقت عبادت میں لگے گا تو برائی کون کرے گا؟ یہ کون بتاتا ہے؟ اپنا نفس بتاتا ہے۔ اپنا نفس یہ شرارتیں کراتا ہے۔ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تلک میں نے سارے کام اچھے کیے، میں نے روزہ رکھا، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا، سارے میرے کام اچھے۔ میں صبح بھی تسبیحات اچھا کیا 100 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ میں نے شام میں بھی تسبیحات کی اچھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ میں نے صبح بھی درود شریف پڑھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ، اور میں نے شام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ میں نے 12 گھنٹے تک اللہ کی عبادت میں لگایا۔ اب ایک 10 منٹ کا کام میں اپنی نفس کی خواہشات کے اوپر اگر لپک جاؤں تو کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ کون شرارت کرتا ہے؟ اپنا نفس۔ اور اگر ہم اپنے نفس کی شرارت کو پورا کر بیٹھتے ہیں تو ہماری 12 گھنٹے کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے 12 گھنٹے کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر بچوں سے بھی گزارش ہے کہ موبائل سے دور رہیں، کیونکہ موبائل ایک اچھا راستہ بھی ہے اور ایک غلط راستہ بھی ہے۔ فون رے با خسرا کئی کو، فون سے دور رہنا۔ ماں باپ جتنا ہمیں اپنی نگرانی میں نہیں رکھ سکتے جتنا موبائل رکھتا۔ ہم جہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کہاں بیٹھتی ہیں، کدھر کدھر جا رہی ہیں، ساری ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ فون۔ ہاں، سب اس کے پاس ہمارا ڈاٹا رہتا۔ اس لیے بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے زندگی سے اپنے سے موبائل کو دور رکھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے ہم عبادت میں لگے رہیں، اور زکوٰۃ، فطرانہ اور صدقہ۔ میں نے کہا تھا گزشتہ جمعہ میں، اگر کوئی بھی بندہ سحری کرانے والے کو سحری کرائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کرانا پیٹ بھر کے کھلانے کا نام نہیں ہے۔ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے سحری ہو چاہے افطار ہو، اگر ہم یہ کرائیں تو جتنا اس کو اجر مل رہا 12 گھنٹے تک اس کو اجر ملے گا۔ جتنا یہ روزہ جو رکھ رہا دیکھو بندہ، اور جو روزہ رکھوا رہا ہے، جو افطار کرا رہا ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا۔ ملٹی پائی، ایک نیکی اگر ہم کمائیں گے تو 70 نیکیاں ہم کمائیں گے۔ غیر رمضان میں ایک نماز پڑھیں گے تو اس کا ایک ہی اجر ملے گا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم ایک نماز اگر ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ ہم نظر نہیں آتا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، اور ایک سنت نماز فرض نماز کے برابر ہے، اور ایک نفل نماز سنت کے برابر ہے۔ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، وہ 70 روپیے کے برابر ہے۔ ماں باپ کے نام پہ خرچ کرنا، ماں باپ کے نام پر دینا، اپنے نام پر
اپنے سر کے اوپر کا صدقہ سمجھ کر کے خیرات کرنا، نکالنا بہت بڑی فضیلت رکھتا۔ صدقہ کیا ہے؟ بلاؤں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، آنے والے آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کیا؟ صدقہ۔ ہم صدقہ دیں گے تو غریب بنیں گے، ہم صدقہ دیں گے تو لاچار ہوں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہم پورا غریب بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات مال کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات مال کو بڑھاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرض قرار دیا ہے زکوٰۃ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں آگے سال نصیب ہے نہیں ہے؟ ہے کیا نہیں پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو دیکھو اب تو یہ 9واں روزہ ہے ختم پر، ابھی باقیہ جتنے ہم روزہ ہیں جتنا رکھنا ہے، جو حضرات روزہ نہیں رکھ رہے وہ نیت کرو، وہ نیتیں کرو کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ دیکھ با تو روزہ رکھا تو بھی بیماری ہے، روزہ رکھا تو بھی بیماری ہے، اور روزہ شروع کریا تو بھی بیمار ہے، روزہ توڑیا تو بھی بیماری ہے۔ اب ذرا سمجھنا ہے، ہم رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بعض حضرات میں ٹی بی کا مریض با، میں بی پی کا مریض با، میں شوگر کا مریض با، ہر سال دیکھو رمضان میں بیماری آتی ادھر۔ میں کھیت میں کام کرنے والا، میں ڈیوٹی کو جانے والا، میں فلاں کرنے والا۔ سٹیوں میں دیکھ لو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ کمانے والا گورنمنٹ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ سٹیوں میں دیکھو موز کا ٹھیلا لے کے 12 گھنٹے گلیوں میں بازار میں چکر لگانے والا روزہ رکھتا ہے۔ سٹیوں میں دیکھ لو غیر دوسرے گاؤں میں جا کر ڈال کر کاندھے پر پھوڑا پکاس لے کے کھیت میں کام کرنے والا بھی روزہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے کو دیکھ با، میرے کو بہانے نہیں چلتے۔ اللہ کیا بولتا؟ میرے کو بہانے نہیں چلتے، تو جتنا بھی ہوشیار ہوں گا۔ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ساری زندگی تیری گئی مکر کرتے کرتے کرتے، 60 سال 70 سال کے ہم ہو گئے، مکر کرتے کرتے ہماری زندگی یہاں تک پہنچ گئی۔ اللہ کو دھوکہ، سب کو دھوکہ ہم دیں گے، دوست کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، برادری کو، سب کو دھوکہ ہم دیں گے، لیکن اللہ کی ذات کو کبھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بھی دھوکہ کھاتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کبھی دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم مکر نہ کریں، نیتیں کریں، باقی کے روزے ہم پورے ایمانداری کے ساتھ اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے رکھیں۔ تھوڑا کام کم کریں، دوپہر کے 2 گھنٹے خیل اللہ کریں، آسان ہوتا ہے۔ سحری کھائیں، فجر پڑھیں، بس کام پہ لگ جائیں 11-12 بجے تک، خوب محنت کریں، 12 سے ظہر تک خیل اللہ کرنا، پھر کام پہ لگنا، پھر 2 بجے سے لے کے عصر تک۔ دیکھو روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اے سی میں بیٹھوں، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اے سی میں بیٹھوں، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد میں تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے تو کام چھوڑ دے، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو پیسہ کمانا چھوڑ دے، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو بیوی بچوں کو دیکھنا چھوڑ دے، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دے، روزے کا مقصد یہ ہے دنیا کا سارا کام کرتے ہوئے تو مجھے خوش کرنا ہے۔ روزہ رکھ رہا بھی بچوں کو نہیں دیکھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا، روزہ رکھ رہا ہے کام نہیں کر رہا۔ بابا کام نہیں کریں گے تو محنت نہیں کریں گے تو ہمیں 500 روپے کیسے ملیں گے؟ تو صبح سحری کہاں سے ہوں گی ہماری؟ افطاری کو سامان کہاں سے آئیں گا؟ تو تھوڑا سمجھنا ہے
میں بیمار ہوں، میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں۔ انسان بولتے 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 زندگی گئی، اس کی روزہ نہیں رکھا۔ آخر کب رکھیں گا با؟ جب جنازہ اٹھیں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس وقت میں تو ساری زندگی قیامت تک روزہ ہی تیرا۔ نہ ماں آتی کھلانے، نہ باپ آتا، نہ بھائی آتے، کوئی نہیں آتے۔ وہ غیر مسلمان دوسرے دن دودھ ڈالتے ہیں، ہمارے آدمیاں ان کے نام کو 10واں 20واں 40واں کھا کے ڈکار مارتے ہیں۔ ساری زندگی بھر روزہ رہیں گا اب قیامت تک، تو اس لیے نیتیں کرو، چھوڑو نا روزہ، نہیں چھوڑنا، بہانے نہیں بنانا۔ روزہ بھی رکھو، عبادتیں بھی کرو۔ بعض حضرات وہ سحری کھا کے سو جا رہے ہیں، سحری کھا کے سونے کا نام نہیں ہے، عبادت نماز۔ روزہ رکھا ہے، سحری کرے، پھٹ نے مسجد کو بھگوانا، اذان کے وقت تک تہجد کا وقت رہتا، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے تھے کثرت سے۔ ساری نمازوں، ساری عبادتوں میں نماز، فرض نماز سب سے بڑی ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے نمازوں کا مرتبہ تہجد کا نماز کا ہے۔ ہر رات میں اللہ کی ذات آسمانی دنیا میں آواز لگاتا ہے۔ اب دیکھو نماز کے حساب سے ایک حدیث ہے، روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، روزے کے فوائد تو ہمیں پتہ ہے، روزے کے فائدے تو ہمیں معلوم ہے، صحت بھی بنتی ہے، تندرستی بھی بنتی ہے، سارے پارٹس ہمارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں روزے کی حالت میں، تو یہ ہمیں پتہ ہے روزے کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، بغیر کسی عذر کے انسان، بغیر کسی وجہ کے انسان اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی اگر اس کا روزہ رکھے گا یہ اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ کیوں بتایا؟ بلا کسی عذر کے، بخار ہے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو عذر ہے، یہ بلا کسی عذر کے اگر روزہ چھوڑ دیا، تم 60 سال بھی روزہ رکھ لو مگر یہ روزے کا مقابلہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر روزہ چھوٹ گیا، روزہ چھوٹ گیا، توجہ ہو ادھر تھوڑی دیر، آخری بات ہے، اگر روزہ چھوٹ گیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ہے تو اتنا امیر، کتنے جیبا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ ضروری ہے مول صاحب، تم ضروری سمجھو چاہے ضروری نہ سمجھو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو بھی اس سے مطلب نہیں ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، نہیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ غلام مانے کہ نوکر، اب تو یہ نوکر کا دور نہیں ہے۔ نوکر اگر اپنے گھر میں، کھیت میں تو نوکر ہے پانی چھوڑنے کے لیے، اس دور میں نوکر کتنے ملتا جی؟ 1,20,000 ایک سال کے لیے۔ ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا ایک روزہ چھوڑنے سے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک روزہ چھوٹ گیا تو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ایک غلام کتنے میں آتا؟ 1,20,000 میں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو تجھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کتنا رحم فرمائے، کتنا کرم فرمائے۔ اگر اتنا نہیں ہوتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر یہ بھی تجھ سے نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جا میرے پاس بیت المال میں 14 کھجوریں ہیں۔ کتنے کھجوریں؟ 14 کھجوریں ہیں، وہ منگائے، جا یہ کھجوریں مسکین غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ سارے گاؤں میں، علاقے میں، بستی میں چھان لگاتا ہے تو پتہ پھر وہ تھیلی لے کے پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ یہ گاؤں میں تو میرے سے زیادہ غریب تو کون بھی نہیں ہے،
یا اللہ کے رسول اس گاؤں میں، یہ بستی میں تو میرے سے زیادہ تو غریب بھی کوئی بھی نہیں ہے، 2 دن 3 دن میں ایک بار میرا چولہا سلگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا یہ کھجوریں تو ہی رکھ لے، اس لیے روزہ نہ چھوڑو۔ نماز کے بارے میں آخری حدیث ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، جو بندہ اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے، اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے اور نماز کو مکمل کرتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف۔ کیا کرنے سے؟ نماز پڑھنے سے۔ اس کی آنکھوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف، اس کی زبان نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف، اس کے کانوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف، ان ہاتھوں سے غلط حرکت کی ہے وہ معاف، ان پیروں سے گناہوں کی طرف چل کر گیا ہے وہ معاف، ذہن کے سوچنے سے گناہوں کی طرف سوچ پڑی ہے سوچنے سے وہ معاف، نفس کی شرارتوں نے جو کیے گناہ وہ معاف۔ کیا کرنے سے؟ نماز پڑھنے سے۔ سب سے پہلے کیا چھوڑتا مسلمان؟ نماز۔ سب میں آگے کیا کرنے میں؟ نماز پڑھنے میں، نہیں چھوڑنے میں۔ خالی مسجدیں، اب رمضان کا مہینہ دیکھو، ہر یہی یہاں کی بات نہیں بتا رہا میں، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر، ہر جگہ کی بات ہے۔ 10 نقصت ہو رہے ماموں کو لکڑی پڑے گی، اور تو ہر جگہ ماحول کیا ہوتا رمضان میں؟ 10 روزے شروع، 10 روزوں تک، 10 رمضان تک مسجدیں پوری بھری ہوئی نظر آتی، 1 صف 2 صف 3 صف۔ جب 15 ہوتی تو بس مسجد میں 4 لوگ، مول صاحب کے پیچھے 4، بہت سے وہ لاسٹ میں 1 صف۔ کدھر جا رہی قوم؟ اتنا بزی، اتنا بزی تو ہونا ہی پڑے گا ایک دن، بھی بچوں کو چھوڑ کے، خاندان کو چھوڑ کے اتنا بزی ہو جائیں گے، خدا کی قسم اس کا درشن بھی نہیں ہوگا۔ درشن نہیں، زیارت کے لیے بھی تڑپیں گے، یا اللہ ایک بار بیوی کو دیکھ لوں، نہیں ملے گا وقت، یا اللہ ایک بار تو بتا دے میری اولاد کیسی ہے، میں بچپنے میں چھوڑ کے آیا تھا، اب جوان ہو گئی ہوں گی، میں نے جوانی میں چھوڑا تھا، نکاح بیاہ کچھ نہیں کیا تھا میں نے بچوں کا، اب نکاح بکا شادی پیدی سب ہو گئی ہوگی، اب تو بتا دے میری اولاد کس حال میں، وہ تو ایک بار تو دکھا دے۔ نہیں دیکھنے والا، اتنا بزی نہ ہو جاؤ، ہاں اتنا بزی نہیں ہونا، وقت نکالو، رمضان کا مہینہ ہے، جب بھی اذان کان میں پڑی پھٹ بول کے دوڑ کے سارے کام کاج چھوڑ دو، مسجد کی طرف لگو، 2 منٹ کا کام ہے، نماز پڑھ لو، اپنی کام کی طرف نکل پڑو۔ تو نماز پڑھنے سے سارے اعضاء، آنکھ، زبان، کان، دل، دماغ، یہ نفس، ہاتھ پیر سے جتنے گناہ ہوئے ہیں تمہارے معاف۔ اب ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو دنیا کے پولیس والے پکڑ کے ہمیں کو تھانے میں ڈال دیتے، کہاں جی؟ تھانے میں۔ اب وہ بتاتے تیرا ایک ایسا کام بتا میں تیرے سارے گناہ کو معاف کروں گا، تیرا کوئی ایک ایسا کام بتا، پولیس والا کہتا تیرا کوئی ایک ایسا کام بتا، تیری کوئی ایک ایسی اچھائی بتا، میں تجھے چھوڑوں گا۔ اب کہاں سے لانا اچھائی، کہاں سے لانا ثبوت، کہاں سے لانا گواہی؟ اللہ فرماتا تیرے تمام گناہوں کے اوپر پانی پھیرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کیا بولتا؟ تیرے تمام گناہوں کے اوپر پانی پھیرنے والی چیز نماز ہے۔ جیسے کہ عورت برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، تو لاسٹ میں عورتوں کو دیکھو ایک مگ پانی لے کے یوں ڈالتی، وہ سارا پانی نالی میں چلے جاتا، یہ ہے وہ چیز نماز۔ اور ایک جگہ فرما اللہ کے رسول، جو شخص فجر کی نماز پڑھا اور ظہر کی نماز بھی پڑھ لیا
اور ظہر تک کے جتنے تیرے کام ہیں گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ نماز کے درمیان کے سارے گناہ اللہ کی ذات معاف فرما دیتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، بہت بڑے امام۔ وہ جب بھی وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کرتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کے لیے ہم وضو کرتے نا، تو وہ فرماتے کون سے قطرے میں میرا گناہ جھڑ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے کہ میں جب وضو کے لیے بیٹھ جاتا تو میرے منہ سے، ہاتھوں سے، میرے اعضاؤں سے پانی نیچے گرتا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے کون سا گناہ کون سے خطرے سے نکل رہا ہے پتہ نہیں ہے۔ تو وضو کرنے سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور نماز پڑھنے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرو اور روزہ رکھو کل سے، بہت بڑا اچھا کام ہے روزہ۔ تمہارے لیور کو، تمہارے کڈنی کو، تمہارے بونز کو اور تمہارے وہ نسیں جو ہیں نا ان کو، سارے چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے روزہ۔ رکھو تو ثواب کی نیت سے رکھو، تب مغفرت ہے۔ نہیں میں صحت بناؤں گا، میں طاقتور بنوں گا، میرے سارا گندگی خراب باہر آئیں گی، میرے سارے بیماریاں ختم ہو جائیں گے، یہ نیت نہ کو رکھو۔ نیت یہی رکھو کہ ثواب کی نیت سے رکھو روزہ، تو اجر یہ بھی ملے گا اور کامیابی کا پھل وہ بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ رکھو۔ روزہ رکھنے سے صحت بنتی ہے۔ ایک کھا پی کے سست انسان سونے والا ایک طرف، ایک بھوکا انسان روزہ رکھنے والے کو ایک طرف دیکھو، جتنا وہ انسان کام نہیں کر سکتا یہ انسان اتنا کام کر سکتا ہے۔ وہ صبر انسان کے اندر آتا ہے۔ میرے پاس کیا کم ہے بابا، میں صبح بریانی، شام کو تہاری کھا کے ڈکار مارتا ہوں۔ میگن کیا کم ہے، کنٹلوں سے چاول لگے ہیں میرے گھر میں، کنٹلوں سے دال لگے ہوئے ہیں، ہزاروں سے بینک بیلنس ہے میرے پاس، میں کیوں روزہ رکھوں؟ روزہ رکھے تو تم فقیر لوگا روزہ رکھو، روزہ رکھے تو تم مولویاں روزہ رکھو، روزہ رکھے تو تم مسجد کے امامہ روزہ رکھو، روزہ رکھے تو بازار میں بھیک مانگنے والے روزہ رکھو، روزہ رکھو تو تم اللہ والے روزہ رکھو۔ ہم کیوں روزہ رکھنا؟ رکھو بابا، بے عزتی ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔